أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم۔ سورہ محمد آیات 33 سے 35۔ منافقین کے احوال بیان کرنے کے بعد اب اہل ایمان کو نصیحت۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو۔ قرآن مجید میں یہ دو ہی اصول بیان کیے گئے ہیں کہ جو لوگ بھی ایمان لائیں گے ان کے لیے لازم ہوگا کہ وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں۔ قرآن مجید میں بارہا اس موضوع کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکامات نازل کر دیے ہیں، جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے اور جن کاموں سے رکنے کا حکم دیا ہے، اہل ایمان کے لیے لازم ہے کہ ان معاملات کو جانیں۔ اسی طرح جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دیں وہ دین ہیں۔ اب ہر شخص پر جو ایمان لاتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے تمام کے تمام معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرمایا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے جو بھی احکام ہیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اب جو شخص بھی قرآن مجید پر عمل کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین، آپ کے اوامر و نواہی صحیح احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ اب جو شخص بھی احادیث مبارکہ پر عمل کرے گا وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرے گا۔ قرآن مجید میں یہ بات بھی ارشاد ہوئی، فلا وربک، آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے معاملات میں آپ کے فیصلے کو حتمی نہ مان لیں۔ تو ایک طرف تو یہ نصیحت کر دی گئی کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور ساتھ فرمایا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور تم اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ یعنی اگر تم عمل کرو گے تو اس کی قبولیت کے لیے لازم ہے کہ اس کے کرنے کا حکم اللہ یا رسول نے دیا ہو۔ اگر کسی کام سے رکتے ہو تو اس میں بھی یہی راز مضمر ہوگا کہ اس کام سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا ہے۔ اور اگر کوئی انسان ایسا نہیں کرتا، اپنی ہی طرف سے چیزیں ایجاد کر لیتا ہے، ان کو دین کا نام دے دیتا ہے، پھر ایسے لوگوں کے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، پس جس نے بھی ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کر لی وہ رد ہے۔ تو ایسے اعمال غارت ہو جائیں گے جو اللہ اور رسول کی اطاعت سے خارج ہوں گے۔ اور یہ بھی آپ کا فرمان ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، پس کسی نے ایسا عمل کیا جس کو کرنے کا ہم نے حکم نہیں دیا پس وہ رد ہے، وہ مردود عمل ہے۔ ان الذین، بلا شبہ جن لوگوں نے کفروا، کفر کیا، انکار کر دیا، وصدوا، اور روکا، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، کافر ہیں اور اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں، ثم، پھر، ماتوا، وہ مر گئے، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھے، ان کی موت کفر پر ہی واقع ہو گئی، فلن یغفر اللہ لہم، پس ہرگز اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ تو جس شخص کی بھی کفر پہ موت ہو گئی، مرتے دم تک کافر ہی رہا،
تو پھر ایسے شخص کا ابدی ٹھکانہ جہنم ہے، رسوائی اس کا ابدی مقدر ہے۔ تو یاد رہے، جو شخص ایمان نہیں لاتا، اب وہ جو بھی عمل کرتا رہے اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے۔ فلا تہنوا، بس تم کمزور نہ پڑو، وتدعوا الی السلم، اور نہ تم انہیں سمجھوتے کی دعوت دو۔ سلم کے معنی صلح اور سمجھوتے کے ہیں۔ تو یاد رہے کہ منافقین جنگ سے پیچھے رہتے اور اپنا یہ عذر بھی پیش کرتے کہ ہمیں جنگ پسند نہیں ہے، ہم صلح اور سمجھوتے کو ترجیح دیتے ہیں، اور وہ اہل ایمان کو بھی یہ مشورے دیا کرتے تھے کہ جنگ کے بجائے صلح سے معاملات طے کرنے چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ ان کافروں کے ساتھ کوئی صلح نہیں ہے، نہ تم نے کمزور پڑنا ہے اور نہ ہی کوئی سمجھوتے کی دعوت دینی ہے، بلکہ کفر کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا ہے۔ جس طرح آیت نمبر 21 میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، اور ہم تم کو آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم جانچ لیں تم میں سے جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والے۔ یاد رہے کہ بعض موقعوں پر کافروں کی طرف سے بھی درمیانی راہ نکالنے کے لیے کہا گیا، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، وہ تو چاہتے ہیں کہ کچھ ڈھیل آپ دیں، کچھ وہ ڈھیل دے دیں گے، وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ کے اللہ کی بھی عبادت کر لی جائے، ان کے بتوں کو بھی راضی کر لیا جائے۔ سورہ کافرون بھی سے پس منظر میں نازل ہوئی، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، کہ اے پیغمبر علیہ السلام آپ ان کافروں سے کہہ دیں لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ سورہ مبارکہ کے آخر میں یہ نتیجہ بیان کیا گیا، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ تو جب تم نہ کمزوری دکھاؤ گے اور نہ ایسے کافروں سے کوئی سمجھوتا کرو گے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب رہو گے، وَاللَّهُ مَعَكُمْ، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو ثابت قدمی کا فائدہ یہ ہوگا کہ غلبہ بھی نصیب ہوگا، اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ ہیں، وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہ کرے گا، تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ کا دین خالص ہے، اس میں کسی چیز کی آمیزش قبول نہیں ہے۔ جو لوگ بھی اللہ کی رضا کے لیے اس دین پر عمل کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کا مرتبہ و مقام، اجر و ثواب اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہماری کوششوں کو بھی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے۔ وما علیہ الا البلاغ۔